بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک شخص بہت ہی غریب تھا، پھلوں کی ریڑھی لگاتا تھا۔ ایک اللہ کے نیک بندے نے اس کو ایک دعا پڑھنے کے لیے دی اور تاکید کی کہ جب تک حالات تمہاری مرضی کے مطابق نہ ہو جائیں اسے پڑھنا ترک مت کرنا۔ اس غریب بندے نے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس بندے کے حالات تبدیل ہونا شروع ہو گئے، اور جہاں وہ ریڑھی لگاتا تھا وہیں پہ اپنی ذاتی دکان لے لی اور کچھ ہی عرصہ میں کئی دکانوں اور ذاتی گھر کا مالک بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے اور آج وہ خوشحال زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وظیفہ کی برکت سے مالا مال کر دیا۔ یہ ایسا طاقتور وظیفہ ہے جو آپ کو فرش سے عرش پر پہنچا سکتا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کی کچھ شرائط ہیں جو اگر پوری نہ کی جائیں تو وظیفے کا اثر نہیں ہوگا، اس لیے اس ویڈیو کو دھیان سے اور پورا دیکھیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ نماز میں ناغہ نہیں کر سکتے۔ آپ کو ہر حال میں نماز لازمی پڑھنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آپ چاہے جتنے مرضی مصروف ہوں نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ چاہے کتنے بھی بیمار کیوں نہ ہوں نماز پھر بھی نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کے حکم کی خلاف ورزی کیسے کر سکتے ہیں؟ جب ہماری کوئی نماز چھوٹ جائے تو ہمیں ایسی بے چینی ہونی چاہیے جیسے کوئی قیمتی چیز کے گم ہونے پر ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 92 مقامات پر نماز کا ذکر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کے بارے میں تاکید کی ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال کے وقت بھی امت کو جن چیزوں کی وصیت فرمائی ان میں سب سے زیادہ تاکید نماز کی ادائیگی کی فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جو آخری الفاظ بار بار آتے تھے وہ بھی نماز کے بارے میں تھے۔ نماز کو لازم پکڑو اور اپنے غلام لونڈی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ کے نبی نے نماز کی اتنی تاکید کی ہے تو ہم پر بھی لازم ہے کہ نماز ادا کریں۔ اس وظیفے کی پہلی شرط نماز ہی ہے۔ آپ نے نماز کی پابندی تو کر لی، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے دوسرا کام جو کرنا ہے وہ ہے صدقہ۔ آپ نے صدقہ کیسے کرنا ہے؟ آپ تو خود غریب ہو، اب یہ صدقہ کہاں سے دیں؟ ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی، امیر ہو غریب دونوں کو صدقہ کرنا ہے، کیونکہ صدقہ مصیبتوں پریشانیوں کو ختم کرتا ہے، اور بھی صدقے کے بے شمار فوائد ہیں۔ قرآن پاک کی یہ آیت جب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کی راہ میں قرض دے؟ ایک صحابی جن کا نام ابو دہدہ تھا اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالی ہم سے قرض مانگ رہا ہے، اسی نے ہم کو مال سے نوازا ہے اور وہی ہم سے قرض مانگ رہا ہے، تو میرا ایک باغ ہے وہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ ان کا کھجور کے 600 درختوں کا ایک باغ تھا، وہ سارا باغ انہوں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ روایت میں اور بھی تفصیل ملتی ہے کہ جب صدقہ کرنے کے بعد وہ اپنے گھر گئے جو کہ اسی باغ میں تھا، اور اس میں وہ صحابی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے تھے، تو وہ گھر کے اندر داخل نہیں ہوئے بلکہ گھر کے باہر سے ہی زور زور سے آواز لگانے لگے، اے ام دہدہ، گھر سے باہر آ جاؤ، میں نے یہ باغ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیا ہے، اس سے باہر نکل آ جاؤ، اب ہمیں اس میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اور ہم لوگ تو اپنا تھوڑا سا مال خرچ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم کنگال نہ ہو جائیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنی آمدنی میں سے تھوڑا سا صدقہ بھی لازمی کرنا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ روز نہیں تو ہفتے میں کم از کم ایک بار تو صدقہ دیں۔ آپ جمعرات کا دن مخصوص کر لیں اور ہر جمعرات کو لازمی صدقہ دیں، چاہے وہ 5 روپے کا سکہ ہی کیوں نہ ہو، صدقہ دیں۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف۔ وظیفہ بہت لمبا چوڑا نہیں ہے، سادہ اور نہایت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ آپ نے سورۃ تغابن کی یہ آیت پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، بے شک جن لوگوں کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ بھی تمہاری ہی طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اس آیت کو آپ نے ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ نے اسے پوری تسلی اور اطمینان سے پڑھنا ہے، جلدی جلدی نہیں پڑھنا۔ یہ بہت آسان سی آیت ہے، آپ کو فوراً یاد ہو جائے گی۔ 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اس کو پڑھنے سے آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مشکل آسان ہو جائے گی، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ یہ اتنا تیز وظیفہ ہے کہ چند دنوں میں ہی آپ کا کام ہو جائے گا۔ اس وظیفہ کو بہت کم لوگ جانتے ہیں،
بہت محنت اور ریاضت کے بعد یہ وظیفہ ملا ہے، چھوٹا وظیفہ سمجھ کر اس کی ناقدری نہیں کرنی۔ اس کا اثر اتنا جاندار ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس کے کرشماتی اثرات اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کی سوچ میں بھی نہیں آ سکتے۔ اس آیت کو اپنی زندگی کا اہم جز بنا لیجئے۔ جتنے وظیفے آپ کو ہم اپنے چینل پر بتاتے ہیں، یہ سب بہت محنت کے بعد حاصل کیے جاتے ہیں اور آزمودہ وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اگر آپ اس وظیفہ پر عمل کریں اور آپ کو فائدہ ہو تو آپ نے اس وظیفہ کے بارے میں اپنے بہن بھائیوں کو لازمی بتانا ہے، اور ہمیں بھی اس وظیفہ کے نتائج کے بارے میں لازمی آگاہ کرنا ہے۔ ہمیں یہ جان کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے بتائے ہوئے وظیفے لوگ کر کے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور لوگوں کا بھلا ہو رہا ہے۔ اسی طرح جب آپ کو اس وظیفہ سے فائدہ پہنچ جائے تو آپ نے بھی اس لڑی کو نہیں روکنا، صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ڈالتے رہنا ہے۔ صدقہ کی اہمیت میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ یہ بھی صدقہ ہے کہ جب آپ یہ آیت کسی دوسرے انسان کو شیئر کریں گے اور جیسے ہی وہ اس آیت کو پڑھے گا تو اس کے پڑھنے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اب آپ خود تو یہ وظیفہ کریں ہی کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی ترتیب ایسی بنائیں کہ آپ اس وظیفہ کو دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنیں۔ اس وظیفے کو اس کے ساتھ ساتھ اپنے واٹس ایپ گروپس کے اندر بھی شیئر کریں۔ جتنے زیادہ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام برکت کے طور پر لازمی لکھ دیں۔ اللہ حافظ۔